السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا قرآنی قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ قرآنی قاعدے میں آپ لوگوں کو جب بتاتی ہوں کہ یہاں پہ یہ حروف حلقی ہیں جو کہ زبر زیر پیش تنوین اور نون ساکن کے بعد جو حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حروف آ جائیں تو اس کو وہاں پر ہم لوگوں نے ظاہر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا عین ہا غین خا کو ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو شروع میں تو میں نے بتا دیا، لیکن میں آپ کو ذرا زیادہ واضح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج، ٹھیک ہے۔ مخرج کی تعریف حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حلق کے، زبان کے، دانت کے جس حصے سے، ناک کے جس حصے سے جو بھی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم میں 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ، ٹھیک ہے۔ خیشوم عربی میں کہتے ہیں ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ، ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ایک مخرج حلق ہے، پھر زبان ہے، منہ کا خلا ہے، ہونٹ ہیں اور خیشوم ہے۔ اس میں 17 مقامات ایسے ہیں جس سے کہ یہ 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ہم پڑھیں گے مخارج کی تفصیل۔ مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ کا خالی حصہ جس کو ہم جوف دہن بھی کہتے ہیں، اس کو جوف کہتے ہیں خلا کو، دہن کہتے ہیں منہ کو۔ منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ الف، واو اور یا یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تینوں حروف مدہ حالت میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 3 حروف ہیں منہ کے خالی حصے سے یا جوف دہن سے ادا ہونے والے جو 3 حروف ہیں، اس کو ہم لوگ حروف مدہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے مثلاً مالکی، یہ الف جو ہے نا اس سے پہلے زبر ہے تو یہ مالکی، یہ ہو گیا الف مدہ، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، ان کے واو کے اوپر جزم کا نشان ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہو، وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ جیسے کہ ہم سب سے پہلے تعوذ میں پڑھتے ہیں اعوذ، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے، کسی بھی حرف پہ ہو لیکن واو ساکن ہونا شرط ہے، واو مدہ کے لیے واو ساکن ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر، یعنی کہ یا ساکن کے اوپر جزم کا، یہ جزم کی بھی 3 قسم کے نشانات ہوتے ہیں۔ ایک یہ چھوٹا سا اردو کا 8 جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ گول دائرہ جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے تو وہ چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں جو علامات جو ہیں تو یہ ساکن کی علامات ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب کے اوپر صرف یہ چھوٹا سا 8 ہی بنا ہو، یا ضروری نہیں کہ صرف چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہو۔ ان تینوں علامات میں سے کوئی بھی ہو تو وہ ساکن حرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا نا، یہ واو کے اوپر یہ چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے تو اعوذ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر مالکی، مالکی، اعوذ، اعوذ، یعنی کہ ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ اس کی حرکت جو ہے تو وہ اس کی مقدار جو ہے تو وہ ایک الف کے یا 2 حرکات کے برابر ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ کہلاتی ہے، مثلاً رحیم، رحیم، را زبر را، ہا زیر، ٹھیک ہے۔ ہا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، رحیم۔ اس کی بھی مقدار جو ہے تو ان تینوں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، منہ کے خالی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔
یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہیں۔ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ جب الف کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی علامت یا حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ خالی الف ہی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ جیسے آپ نے دیکھا مثال کے طور پہ مالکی، یہ میم زبر ہے اور اس کے بعد یہ الف ہے، تو یہ والا الف جو ہے تو یہ الف مدہ کہلائے گا، اور ایک الف کے برابر یا 2 حرکت کے برابر اس کی مقدار ہوگی۔ واو ساکن، ان کے واو کے اوپر جزم کا نشان ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پہ پیش ہو تو وہ کہلاتی ہے واو مدہ، اور اس کی بھی مقدار جو ہے تو وہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد جس یا ساکن سے پہلے یا ساکن جزم کا نشان ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، مثلا رحیم، 1 الف کے برابر۔ ان تینوں حروف مدہ کی مقدار جو ہے وہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر ہے۔ ٹھیک ہوگی، یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں حروف حلقی۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی 6 ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میرے پاس ایک اور قاعدہ بھی تھا، تو اس میں نے آپ لوگوں کے لیے اس میں نقشہ بھی پورا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو زبانی بتاؤں تو اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا پرابلم ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی زبان کی جڑ ختم ہوتی ہے تو حلق کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ حلق کے حصے ہیں، یعنی کہ ادنا کہتے ہیں چھوٹے کو، منہ کے قریب والے حصے کو۔ ٹھیک ہو گیا، ادنا حلق، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، غین خا، اور غین خا، یہ دونوں پر حروف ہیں۔ وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اسے عین ہا، عین ہا، یہ حصہ جو ہے یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ اب باہر اپنے حلق پہ درمیان میں آپ انگلی رکھیں گے، اس جگہ پر آپ انگلی رکھیں گے تو یہاں پر آپ کو تھوڑی وائبریشن حلق میں محسوس ہوگی، یہ عین اور ہا ادا کرتے وقت۔ وہ ہڈی اوپر نیچے جب ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کا وسط حلق ہے۔ اقصی کہتے ہیں دور کو، یعنی کہ جو منہ سے دور والا حصہ ہے وہ، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، صرف سینے کی آواز تھوڑی سی اس میں محسوس ہوتی ہے، باقی اور اس میں کوئی زور نہیں لگانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی 6 ہیں۔ مخرج نمبر 2 حمزہ ہا، اقصی حلق سے سینے کی طرف والا حصہ۔ ٹھیک ہے، مخرج نمبر 3 عین ہا، وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ۔ مخرج نمبر 4 غین خا، ادنا حلق، حلق کا منہ والا حصہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گئے ہمارے 4 مخرج ہو گئے۔ اس کے بعد ہم اپنا دوسرا مخرج پڑھ لیتے ہیں، حروف لہاتیہ۔ لہات کہتے ہیں یہ جو گوشت کا یہ ٹکڑا جو ہمارے حلق میں ہوتا ہے یہ لہات کہلاتا ہے عربی میں۔ ٹھیک ہے، اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں، عربی میں اس کو لہات کہتے ہیں۔ تو یہ مخرج نمبر 5 ہے ہمارا۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے، یعنی کہ کوے کے قریب نرم تالو سے لگے۔ ان کے تالو کے بھی 2 حصے ہیں، ایک نرم حصہ ہے اور ایک ذرا تھوڑا سخت والا حصہ ہے۔ تو نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، اس میں زبان کی جڑ پوری طریقے سے اٹھ کے تو وہ نرم تالو سے لگتی ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف جو ہے یہ پر حرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ حروف لہاتیہ قاف اور کاف، یہ پر حرف ہے، قاف جو ہے یہ پر ہے، کاف جو ہے یہ باریک حرف ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے بعد مخرج نمبر 6 قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان کی جو قاف کا مخرج ہے نا، کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور اسی مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہو تو وہ باریک کاف ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو کہ یہ آپ لوگوں نے آج کے آپ لوگوں کے یہ 6 مخارج میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں نقشوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ چیز کافی حد تک انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔